تیری بخشش ہوگی تو تو اللہ سے کہہ دینا. کیا کہے گا؟ کہ جعفر صادق کی مغفرت کر دے. اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں اللہ سے تیری سفارش کروں گا. یہ کہتے تھے. کہے گا اب لوگوں کا جواب، بس دلبر بھائی مولانا صادق اور یہ علماء کرام کا بھی جواب یہی ہوگا کسی سید کے ساتھ. تو لوگوں کو جب امام جعفر صادق کہتے تھے کہ تو میری سفارش کرنا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اگر تیری مغفرت ہوگی تو میری سفارش کرنا، تو لوگ جواب کیا دیتے تھے؟ حضرت آپ تو آل رسول، آپ تو ظاہر سی بات ہے جواب تو یہی ہوگا. اتنے بڑے گھرانے کے نبی، آپ کے نانا علی، آپ کے دادا حسن حسین، آپ کے جد، آپ تو سید آل رسول ہیں، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہے. تو پتہ ہے امام جعفر صادق کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں، ہم ڈرتے کہ قیامت کے دن اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں. غور کیجیے، امام جعفر صادق جیسے لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ہم جیسے لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ پاک رہتے ہیں، نہ وضو سے رہتے ہیں، نہ غسل آتا ہے، کچھ نہیں آتا، اور ہم لوگ ایک دم بالکل بہت گھمنڈ میں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. اس لیے اللہ سے ڈرو میرے بھائی. جنت ایسے ملائک کی طرح نہیں ہے، جنت ایسے سستی نہیں ہے. جب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، فاسقوں کے لیے جہنم ہے. آگے میں جاتے جاتے امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کر لوں. اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے. امام جعفر صادق اپنے ماننے والوں سے کہتے تھے اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے. ایک بات کہوں، اتنے بڑے سب عاشق رسول ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی اللہ مغفرت کرے گا؟ یقیناً آپ کی مغفرت تو ہوگی انشاءاللہ ضرور. تو کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج کہ اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو بخش دے تو آپ میری سفارش کرو گے، مجھے بھولو گے نہیں؟ آپ لوگ وعدہ کر، بولو وعدہ کرو، وعدہ کرو. وعدہ اٹھا ہاتھ رکھا کر کے رکھیں، بولو بھائی اگر اللہ آپ کو بخش دے گا آپ مجھے بھولو گے تو نہیں، مجھے یاد رکھو گے کہ اللہ ہمارے اس خادم امین القادری کو بخش دے. ممبر والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں، اللہ کو گواہ بنا دے. بولو بھائی سب لوگ وعدہ کرتے ہو؟ یہ وعدہ بھولیے گا مت. اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، ہماری مغفرت کرے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ خاتمے کی بہت فکر کرو. ایمان سرکار غوث اعظم رویا کرتے تھے عید کے دن. کسی نے کہا عید کے دن کیوں روتے؟ تو فرماتے ہیں عید تو میری اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر. اللہ اور پاک کہتے ہیں جو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. بھائی عید کھیل تماشا نہیں ہے، کہانی قصہ نہیں ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان عقیدے کی حفاظت کرتے رہو. اہل سنت و جماعت جسے آپ پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس پر قائم رہو. یہ مسلک اعلیٰ حضرت فکر رضا تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لحد میں عشق کے رخے شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی کم جو اپنے سینوں میں یہ چار بات لے کے چلے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. جتنی طاقت نعرے پہ لگاتے ہو اتنی طاقت عمل پہ لگاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کبھی اگر آپ کو واقعی تقریر سننا ہو تو میں پھر گزارش کرتا ہوں